بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو کورس کی یہ 8ویں ویڈیو ہے اور اس 8ویں ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جمع قلت اور جمع کثرت کے بارے میں بتائیں گے۔ جمع کے اوزان ہم نے بتانا ہے۔ جمع کی پہچان بھی آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ کلام کے اندر جمع کا استعمال بہت ہوتا ہے۔ عبارت پڑھنے کے لیے جمع کی پہچان کا ہونا ضروری ہے۔ موصوف صفت کے لیے، مبتدا خبر کے لیے، بدل مبدل منہ کے لیے، معطوف علی معطوف کے لیے، اس کے علاوہ فاعل کے لیے، بہت سی صورتوں کے لیے آپ کو، اسی طرح ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو جمع کی پہچان کا ہونا ضروری ہے۔ جمع کی پہچان آپ کو ہوگی تو آپ کو عبارت بھی سمجھ آئے گی، آپ اس کا ترجمہ کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور عبارت کو سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ ان کی تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جمع قلت 3 سے لے کر 10 تک جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے جمع قلت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 3 سے لے کر 10 تک مسلمان مرد ہوں تو ان کے لیے مسلمون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان والے مرد ہوں تو مؤمنون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر 3 سے لے کر 10 تک قلم ہوں، پینسلیں ہوں تو ان کے لیے اقلام جمع قلت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو 3 سے لے کر 10 تک کوئی بھی چیز ہو تو اس کے لیے جمع قلت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر زیادہ ہو تو اس کے لیے عربی لوگ جمع کثرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جمع قلت کون سی ہے اور جمع کثرت کون سی ہے۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کتنی چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ 10 چیزوں کی بات ہو رہی ہے، زیادہ کی بات ہو رہی ہے، کم بندوں کی بات ہو رہی ہے، زیادہ بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں جمع قلت کی پہچان آج میں آپ کو پہلے 4 اوزان بتا رہا ہوں جمع قلت کے، اور جمع کثرت کے بھی میں آپ کو 4 اوزان بتاؤں گا۔ یہ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہوگا، دیکھیں اس کے اندر آپ نے اس سے قبل سبق میں جمع مذکر سالم بھی پڑھا، جمع مؤنث سالم بھی پڑھا۔ جمع مذکر سالم کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں، یا آخر میں واو نون ہے یا یا نون ہے، اور جمع مؤنث سالم کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ آخر میں الف تا۔ تو جب جمع مذکر سالم کا آپ کو پتہ چل گیا اور جمع مؤنث سالم کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، تو اب آپ سمجھیے کہ اگر جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم کے شروع میں الف لام نہ ہو تو وہ جمع قلت ہی ہوتی ہے، اور اگر الف لام ہو تو جمع کثرت بن جاتی ہے، کہ بہت ہی آسان ہے۔ تو آپ کو 3 وزن تو یہ سمجھ آ گئے۔ دیکھیں مسلمون، مسلمین، مسلماتن، یہ جمع قلت ہے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم میں پہلے والی 2 اور ایک جمع مؤنث سالم ہے اور شروع میں الف لام نہیں ہے، تو یہ جمع قلت ہی ہے۔ ایک اور وزن میں آپ کو بتا رہا ہوں، افعال، افعال کے وزن پر جو بھی جمع ہوگی وہ بھی جمع قلت ہوگی، جیسے اقلام، ابصار، احوال، انداد، انہار، اشجار، اقوال، ابعاد، اخلاف، اسباق۔ تو یہ ساری کی ساری کون سی جمع ہے؟ جمع قلت۔ تو یہ میں نے آپ کو 4 اوزان بتا دیے ہیں جمع قلت کے۔ اب ہم جمع کثرت کی طرف جاتے ہیں کہ جمع کثرت کے اوزان ویسے بہت ہیں، لیکن میں اس سبق کے اندر آپ کو 4 اوزان بتانے جا رہا ہوں۔ 3 اوزان تو یہی ہو گئے جمع قلت والے، یعنی جمع مذکر سالم کے 2 اور جمع مؤنث سالم کا 1۔ مسلمون، مسلمین، مسلمات، جب ان کے ساتھ الف لام لگ جائے گا تو یہ جمع کثرت بن جائے گی۔ تو یعنی کہ جب الف لام نہیں ہوگا تو یہ 10 تک افراد کے لیے بولی جائے گی، اور اگر الف لام ہوگا تو یہ بہت زیادہ افراد کے لیے بولی جائے گی۔ اور جمع کثرت کا ایک اور وزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بہت استعمال ہوتا ہے باقی جمع کی بنسبت، یہ والا جو جمع کا لفظ ہے جس کو جمع اقصا کہتے ہیں، جمع اقصا کا وزن جمع منتہی الجموع بھی کہتے ہیں، یہ جمع بھی بہت استعمال ہوتی ہے۔ لیکن جمع اقصا کی ایک پہچان بھی ہے، ایک قاعدہ بھی ہے، تو وہ میں آپ کو پہچان بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں پہلے 2 حرف ہوتے ہیں مفتوح، یعنی دونوں پر زبر ہوتی ہے، اس کے بعد ایک الف ہوتا ہے، پھر الف کے بعد 2 حرف ہوتے ہیں، یا زیادہ تر یہ 3 حرف ہوتے ہیں۔ اگر 2 حرف ہوں گے تو پہلا مکسور ہوگا، دوسرے پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، اور اگر 3 حرف ہوں گے تو پہلا مکسور ہوگا، بیچ میں یا ہوگی اور آخری حرف پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، تو تنوین کے علاوہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر الصواعق، صواعق، صاد واو پر دونوں پر زبر ہے، پھر الف آ گیا، پھر اس کے بعد 2 ہے عین قاف، تو عین کے نیچے پہلے حرف کے زیر ہے اور دوسرے پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مفاتیح، پہلے 2 حرف پر فتح ہے، پھر الف ہے، الف کے بعد 2 حرف ہیں، پہلے پر زیر ہے اور دوسرے پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، مفاتیح۔ اسی طرح مصابیح، پہلے 2 حرف پر زبر ہے، پھر الف ہے، مصا، پھر آگے 3 حرف ہیں، با یا حا، تو با پر زیر ہے اور تیسری جگہ یعنی بیچ میں یا ہے اور پھر آخر میں وہ بھی کوئی حرکت آ سکتی ہے، مصابیح۔ امید ہے آپ کو پہچان ہو گئی ہوگی، پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اب آپ نے یہ نیچے میں نے مثالیں دی ہوئی ہیں، یہ نیچے مثالیں آپ نے حل کر کے بھیجنی
نہیں ہے، اس پر آپ نے نشان لگانا ہے۔ جمع قلت کون سی ہے، جمع کثرت کون سی ہے، اور یہ جمع کثرت اگر ہے تو کون سی جمع ہے، جمع اقصا ہے یا جمع مذکر سالم ہے یا جمع مؤنث سالم ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ نے بیان کرنی ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ نے جمع قلت کے 4 اوزان پڑھے، جمع کثرت کے 4 اوزان پڑھے۔ زیادہ تر جمع قلت اور جمع کثرت کے یہی اوزان پڑھے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے میں نے آج اتنا ہی بتایا۔ اگلے سبق کے اندر ہم جمع کا جو پورا چیپٹر ہے وہ مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد ہم جائیں گے معرب اور مبنی کی طرف۔ معرب اور مبنی کے بعد ہم پھر غیر منصرف کی طرف جائیں گے، غیر منصرف کے بعد پھر ہم عوامل کی طرف جائیں گے۔ تب جو ہے نا وہ آپ کا جو عمارت ہے نا وہ کھڑی ہوگی اور عمارت شروع ہوگی۔ یہ جو بنیاد ہے یہ ہماری بنیاد غیر منصرف تک مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ہم عمارت شروع کر دیں گے، اور جو ہے وہ اس سے آپ کی دیکھیے گا عبارت بہتر ہونا، درست ہونا، ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا ہاں مجھے عبارت کی اب سمجھ آنے لگی ہے۔ عبارت کے ویسے اب بھی اگر اس کو فالو کر کے دیکھتے ہوں گے نا، غور کرتے ہوں گے، تو اب بھی اگر آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ ہاں یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، یہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز بعد میں جب ہم عوامل شروع کریں گے، اور عوامل کے بعد پھر ہم نے مرفوعات، منصوبات، مجرورات، توابع شروع کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخری چیپٹر ہوگا اسماء متمکنہ کا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ جو ہے وہ بحث، یہ نحو کورس مکمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔